أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة صدق الله العظيم. عليك يا حبيب الله سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ سبحان اللہ. سیدھی راہ چلاتے یہ رب ہے معطی یہ قاسم رب ہے معطی یہ قاسم رزق اس کا ہے چناتے یہ سبحان اللہ. رزق اس کا ہے چناتے یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی بخشش سبحان اللہ. ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیتا وہ ہے دلاتے ہیں انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت
سبحان اللہ ہیں سبحان اللہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اور نظرائے روح میں آسانی دے نظرائے روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں اور مرکز میں بندوں کو ٹپک کے مرکز میں بندوں کو ٹپک کے میٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھتا رضا کا سناتے یہ ہیں سبحان اللہ مجھتا رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ محمد واس قادری صاحب جو ہیں یہ 1995 میں میرے خاندان کا آغاز ہوا دہلی میں تو 1995 سے ہی آ رہے ہیں تقریباً 30 سال ہوا ماشاء اللہ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 30 سالوں میں ان کے صرف 2 یا 3 ناول اللہ میرا خیال شاید 2 ناول ہیں اور 30 سال پہلے ان کی آواز کی پوزیشن اس طرح سے تھی کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں ہوتی سبحان ماشاء اللہ اتنی ان کی آواز تھی کہ بغیر مائک کے ہی مطلب وہ پوری محفل میں پڑھ لیتے تھے بلکہ مائک اگر دیتے تھے تو تھوڑا سا نا وہ کانوں پر تلخ سا فیل ہوتا تھا کیونکہ آواز ان کی بہت اونچی ہوتی تھی اب بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت کی مسائل کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی لیکن ان کا آنا ان کا یہاں 2 شعر پڑھ دینا ہی ہمارے لیے باعث سرکار باعث مسرت باعث اعزاز ہے اور ساری زندگی انہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا سبحان سبحان ان کی پہچان ہی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سبحان جب بھی بات ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا تو محمد واس قادری صاحب ہیں اس پہ ماہر سمجھے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے خوبصورت بات یہ ہے کہ محمد واس قادری صاحب ایسا نہیں ہے کہ جو شعر ابھی بچے مناجات اور شجرہ کی پڑھ رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں مطلب ان کو شاید کہ ان کے معنی کا پتہ نہ ہو ان کی جو پس منظر ہے اس کا پتہ نہ ہو مگر محمد واس قادری صاحب جب اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتے ہیں تو ہر شعر کے معنی بھی انہیں پتہ ہوتے ہیں اور وہ شعر کس وجہ سے لکھا گیا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ شعر لکھنا پڑ گیا وہ بھی انہیں معلوم ہے دار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا درب بلارنا یا خواب میں آ جانا یہ پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب
سبحان اللہ صلی اللہ اور تیرے ہوتے ہوئے کیوں
عظمت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، سبحان اللہ سبحان باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجمع اتنا کم بھی نہیں ہے، محبت سے پڑھ لیں، آواز بلند پڑھ لیں ایک بار، صلی اللہ علیہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند شعر نعت پاک کے چند شعر امام علی مقام کی مدد کر کے، چونکہ کربلا کا میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کا یقین کر رہا ہے، تو ہماری طرف سے خراج عقیدت پیش ہو جائے گا آپ کی پاک بارگاہ میں۔ نعت پاک کا چند شعر دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے آپ کو، ایک بار اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، ارے ایسے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، جب میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، سر محفل یہ جو رحمت کی گھٹا چھائی ہے، سر محفل یہ جو رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہے آنے والے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہے آنے والے، رسول اللہ آتے ہیں جہاں ہو ذکر خیر ان کا، تو اس صورت میں اپنے گھر بلائے جس کا جی چاہے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہے آنے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے،
سبحان اللہ چند سبحان شیر ماشاء شریف کے ماشاء کی دساں کتھوں تی کے رسائی حسین دی میں کی دساں کتھوں تی کے رسائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی دیکھو خالق حسین دائے خدائی حسین دی میں کی دساں کتھوں تی کے رسائی حسین دی نانا نبی تے پاپا علی ماں فاطمہ نانا مائے فاطمہ اور اس تو اتے کیے بڑائی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس تو اتے کیے بڑائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی صورت ہی ایسی حق نے بڑائی حسین دی صورت ہی ایسی حق نے بڑائی حسین دی کہ دشمن بھی کر سکے نہ برائی حسین دی کہ دشمن بھی کر سکے نہ برائی حسین دی مقطع میرے استاد گرامی حسان پاکستان الحاج محمد عاظم شکیل رحمت کلام اعظم میں بندگی میرے حصے وچ آ گئی سبحان اللہ اعظم میں بندگی میرے حصے وچ آ گئی کردہ رواں مدحا سرائی حسین سبحان اللہ جی ماشاء اللہ میں کردہ رواں مدحا سرائی حسین دی دیکھیے میری قسمت تو دیکھیے کہ میں کردہ رواں گا مدحا سرائی حسین دی
میں کی دساں کتھوں تی کہ رسائی حسین دی خالق حسین دائے تے خدائی حسین دی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عرش کی دنگ ہے چرخ میں آسمان میں ہے عرش کی دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا سبحان اللہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے
لگائیے تیری داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے تجھ سا سبحان اللہ ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے پیش نظر وہ سبحان اللہ سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ کہ خوف نہ رکھے رضا سبحان اللہ تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی جلدی حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح
کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا جانے بطولے کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطولے کے قطرائے آب کے بغیر سارے گلاب ریت پر اور جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیا سارا جواب ریت پر اور آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہو
سبحان اللہ
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کہ اس میں جان ہے خون بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں جو پیار ہے سب کچھ فضول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے میرا حسین باغ نبوت سبحان اللہ کا پھول ہے سبحان اللہ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اب آتے دی بکار وقت تو ہمارا 12 بجے تک ہے وہ پورا ہو چکا ہے سوا 12 ہو گیا کچھ تاخیر ہے اور کچھ باعث سے تاخیر بھی ہے ایک تو احباب ہی لیٹ آتے ہیں جس کی وجہ سے محفل وقت پر نہیں شروع ہوتی ہم 10:30 بجے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ بات شروع کر دیتے ہیں دوسرا کچھ دیگر وجوہات بھی ہیں چھوٹی سی 10 منٹ آ کے نہیں گا ادروائز یہ تھا کہ 12 بجے میری کوشش ہوتی ہے محفل کو ختم کر دیا جائے جو دوست وقت پر آئے ہیں ان کو سزا نہ دی جائے حوالے سے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا نہ صرف واقعہ ہے بلکہ آج کے دور میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے عام معاملات کے گیم چینجر ہے جس نے روح بھی بدل دی ہے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں میرا تعلق کیونکہ محفل کروانے والوں سے ہے بہت سارے لوگ میری گاڑی کی وجہ سے یا میں مائک پکڑ کے بولتا ہوں اس وجہ سے مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھ سے سوال نہ کریں گے تو میرے سامنے ضرور کر دیتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس کا جب جواب ملے تو اس کو پھر اسی حساب سے پازیٹیولی انٹرٹین کر لینا چاہیے اس کو اچھے انداز میں سوچنا چاہیے اکثر یہ جو ہمارے نئے بچے نئی نسل ہے
بالکل ہی واقعہ کربلا، کیونکہ ہم بڑے جو ہیں یہ اس کمیونٹی سے ہیں جو علماء کی تقریریں بھی سنتے تھے، جو ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا کے بھی سن لیتے تھے، جو اس طرح محافل میں بھی بات سن لیتے تھے. لیکن میں اکثر اپنے بچوں سے سوال کرتا ہوتا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا کیا تھا. جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا تھا، تاکہ ان کو پتہ ہو، اور اگر نہ پتہ ہو تو پھر ان کو میں بتا دیتا ہوں. کا مطلب میں تو اپنا حق ادا کر دوں کہ میں نے ان کو بتایا تھا. سوال یہ پیدا اکثر ہوتا ہے اسکول میں، لوگ کرتے اعتراض نہیں کرتے، یہ دن میں اعتراض نہیں کرتے، لیکن سوال دن میں ان کے ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں سوال کر کے بات کلیئر کر لینی چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی جو جنگ تھی، کیا یہ اقتدار کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ تھی؟ اچھا، کچھ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چلے کوفہ جانے کے لیے تو صرف 72 لوگ کیوں تھے، باقی صحابہ کرام کہاں تھے، وہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی سوال ہوگا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پتہ تھا کہ آگے سے پیغام آ گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں یہ مخلص نہیں ہیں، آپ یہاں نہ آئے، پھر کیوں چلے گئے؟ یہ بڑی ایک نا ذہن انسان ہے تو ذہن میں سوال آتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں سوال آنے چاہیے، سوال کرنے چاہیے، اس کا جواب ملنے کے بعد اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. تھوڑے سے وقت میں مختصر سی بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب جب بھی خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ 4 خلفاء تھے جو خلافت راشدہ نبھا گئے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ خلافت انہوں نے 20 سال خلافت، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو جلیل القدر صحابی ہیں. میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم کیوں گنتے ہیں؟ کتابوں میں بھی وہی پڑھی جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی، اور ایک اور میں مطلب یہ کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا علم رکھنے والے بندے، لیکن ان کی خلافت کو جو 20 سال کا محیط ہے اس کو خلافت راشدہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے. میں یہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑا اس کا جواب دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی لوگ خلافت میں آئے وہ خود نہیں آئے تھے. یہ نقطہ یاد رکھیں، وہ خود نہیں آئے تھے کہ میں آج سے تمہارا خلیفہ ہوں. لوگوں نے ان کو الیکٹ کر کے، لوگوں نے ان کو سلیکٹ کر کے کہا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ بنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انکار ہی کر دیا تھا، لیکن پھر صحابہ کرام کہنے تھے آپ آ گئے. اسی طرح سب جو صحابہ تھے وہ لوگوں کے کہنے پہ، ساتھیوں کے کہنے پہ باہمی، یاد رکھیں اسلام میں باہمی مشاورت جو مجلس شورا ہے اس کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ایک جمہوریت جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ اقتدار میں آنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی مرضی سے آ جائے. مطلب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جب جماعت کے لیے اگر کوئی امام نہیں ہے تو آپ میں سے ایک شخص آگے بڑھ کے امامت کروا دے. کوشش یہ کی جائے کہ لوگ اس کو کہیں کہ آپ امامت، خود ہی نہ کہہ چلو جاؤ میرے پیچھے میں جماعت کروں. لوگ اسے کہیں کہ جی تسی اگے ہو، اور کوشش کریں کہ ان میں جو حاضرین میں سے جو بہتر ہے اس کو امامت کے لیے آگے لے کے. یہ ہے اسلام کا سبق. تو لہذا خلافت کے لیے بھی آتا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی، جب میں زبانی کلام کی بات نہیں، پڑھی لکھی باتیں کتابوں میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خلفاء آئے وہ لوگوں کی مشاورت اور ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ آئے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ساتھ 50,000 کے قریب ساتھی تھے، اور انہوں نے فوج تھی ان کی، انہوں نے خود آگے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا خلیفہ ہوں، اور باقی چلو سیدھے حکم ان کا چلنا شروع ہو گیا. یعنی زبردستی قبضہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی اس فوج کو دیکھتے ہوئے کہ میں طاقت میں ہوں، مجھے ہی آنا چاہیے، خود آ گئے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ سیٹ کسی سے چھین لی، زبردستی قبضہ، ایسا نہیں تھا.
لیکن انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ 50,000 ساتھی میرے ساتھ ہیں. ساتھیوں نے کہا نہیں تھا. اچھا اس وجہ سے یہ لکھی پڑی علماء کی یہ بات ہے کہ وہ خود آئے تھے، لہذا ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جائے گا. مگر وہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں کی. اور کون اس وقت جو تھا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح ہوا تھا نا کہ وہ آمنے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میرا ایک نواسا اسلام کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے. تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس وقت وہ ساری صلح کی اور معاملات سے طے ہوئے. بعد میں وہ اسلام کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا. میں اپنے موضوع کی طرف ہی رہوں گا. ایک تو یہ تھا مسئلہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال ان کی حکومت رہی. اب ہوا کیا؟ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس وقت یہ تھا باپ، انہوں نے کر دیا کہ باپ اس کا سب سے بڑا بیٹا وہ حکومت کرے گا. انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا. اب آپ غور کیجیے اسلامی تاریخ کیا ہے. 10 سال یزید جو ہے وہ بطور ولی عہد رہا. اچھا اس وقت بھی یہ سیاست چلتی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی، اور وہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سیاستدان. صلح حدیبیہ آپ کی سیاست کی بہت بڑی مثال ہے. میثاق مدینہ، جب آپ مدینہ میں جا کے آپ نے سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک میثاق، ایک قوانین بنا کے دیے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں نافذ کر سکتے، آپ ہی کریں، آپ ہی ہمارے اوپر آ کے تو یہ سارا نافذ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاستدان ہے، سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. اچھا صلح میں نے بتایا نا، صلح حدیبیہ ہوگی، جنگ خندق ہوگی، میثاق مدینہ ہو گیا، یہ سارے سیاست ہی ہیں. اب بات یہ ہوئی کہ 10 سال جب ولی عہد رہا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور اعتراض اس وجہ سے نہیں کیا کہ جب یہ آئے گا پھر دیکھ لیں گے، پھر اس وقت حالات سے نمٹ لیں گے. 4 جلیل القدر شخصیات، بلکہ 5 تھی، ایک ان میں سے پردہ فرما گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، وہ وصال فرما گئے. پیچھے 4 جلیل القدر شخصیات موجود تھیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جلیل القدر صحابی ہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی اور ہیں جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں. یہ 4 شخصیات تھیں. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید کو کرسی پر بٹھایا جانے لگا تو 2 صحابی جو تھے انہوں نے اس بات پہ راضی ہو گئے کہ فی الحال اسے خلافت میں آ لینے دو، اگر ہم اسے روکیں گے تو دنگا فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، ہم خون ریزی کو بچا لیتے ہیں، اس کو خلافت میں آ لینے دو، پھر اس کے بعد اس کی بھی اصلاح کریں گے اور معاملات کو بھی کنٹرول کر لیں گے. ان 2 میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، اور غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے. انہوں نے ہاں نہیں کی. یہ کہتے کہ نہیں، اگر توجہ سے بات سنیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خلافت پر جو شخص بیٹھے گا وہ شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے. ہم اس بات میں راضی نہیں ہیں کہ پہلے اس کو بٹھایا جائے پھر اس کی اصلاح کی جائے. آپ ذرا غور کیجیے، بات بنتی بھی ایسے ہے کہ ایک شخص غلط ہے، اس کو پہلے حکومت میں لے آئیں، بعد میں اس کی اصلاح کریں. یہ بات اور خاص طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کیا وہ گوارا کر سکتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو شرابی کبابی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بنتا اس کو خلافت میں اپنے اوپر بڑھا لے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا شخص، آپ کو پتہ ہے یزید کی حرکات کیا ہے، یقین کیجیے آپ کو دنگ رہ رہتا ہے انسان کے، کتنا وہ جاہل، اتنا مطلب قہار تھا، اتنا وہ ظالم تھا. اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. اب بھی ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے اس جگہ پہ انہوں نے دیوار کر کے تو اس کو محراب بنا کے تھوڑا، یعنی تاکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے کسی کا پاؤں نہ آئے، انہوں نے تھوڑا کور کر کے تھوڑا پیچھے کر دیا، اور اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. ہم وہاں جا کے خصوصی عبادات کرتے ہیں.
وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ گھوڑے باندھ دیے، اور وہ گھوڑے تو لیڈ بھی کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص کیا ہوگا۔ پھر یہاں تک بھی ہوا کہ اس نے وہاں اس شخص کو گورنر مقرر کر دیا جو بڑا جابر تھا، ظالم تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایک رات میں 70,000 جو مسلمان تھے ان کو شہید کر دیا گیا، مطلب خون کی ندیاں بہا دیں گے، صرف اس لیے کہ میری حکومت ہے، میری بات ہر بات پہ مانی۔ آپ خود سوچیں کیا ایسے شخص کی خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو اور اس طرح کے ظالم شخص کے نیچے، اس طرح کے جابر شخص کے نیچے جو اسلام کے کھلا خلاف کام کر رہا ہے، اس کے نیچے وہ ان کی حکومت میں وہ رہی؟ لہذا یہ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر لیتے۔ یقین کیجئے یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے، میں جب یہ واقعہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھیج دیا کہ آپ کوفہ جاؤ، وہاں کے جا کے حالات دیکھو کیا ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو 2 دن میں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اندازہ کیجئے کہ کوفہ کے لوگ کتنے ان کے عاشق تھے۔ 2 روز میں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسج بھیجا کہ کوفہ کے حالات مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اس سے پہلے جو کوفہ کے جتنے بڑے علماء، جتنے بڑے لوگ تھے، سب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے خط لکھے کہ ان خطوں سے تھیلے بھر گئے۔ وہ تھیلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف گئے، کوفہ کی طرف گئے، ساتھ لے کے گئے تھے۔ اچھا، جب کچھ وقت گزرا، یزید کو پتا چلا، وہاں کے گورنر کو پتا چلا، اس نے پھر اپنا پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، ظلم کیے۔ اب کیا ہوا ذرا غور سے دیکھیے، واقعہ کربلا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، لیکن حکومت کی کارکردگی، جزیریت اس وقت کی حکومت کی دیکھیے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا تو پیچھے مجمع گیا، مطلب ان کے دل ہی پھر گئے، ان کے دماغ ہی پھر گئے، ان کے عقیدے پھر گئے، وہ جا کے وہ یزید کے ساتھ جا شامل ہوئے، بھاگے سارے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً میں پیغام بھیجا کہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں حالات مناسب نہیں ہیں، حکومت نے اتنی زیادتی کر رہی ہے، اتنا پریشر ڈالا ہے کہ لوگ یہاں کے پھر گئے ہیں، بے وفائی کر گئے ہیں، یہاں حالات ٹھیک نہیں، آپ یہاں مت آئیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں۔ ایسے میں بھی آپ غور کریں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا، ذرا سوچیں کیا یہ مناسب تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام سن کے کہ جہاں نہ آئے، حالات مناسب نہیں ہیں، واپس مدینہ کی طرف چلے جاتے؟ ساری اسلامی تاریخ میں یہ کہہ دیا جاتا نعوذ باللہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کیا انہوں نے یزید کی خلافت قبول کرنے کے واپس چلے گئے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کہتے ہیں، تو لہذا کیسے ممکن تھا؟ ان کا کچھ بھی ہے، اب حسین نکل پڑا، اب دین کے لیے نکل پڑا ہے، لہذا میں پہنچوں گا۔ وہ گئے، خون تو دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں کا دودھ پیا، کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک خط کی وجہ سے یا حکومت جو ہے انہوں نے کہا بھلے میں تھوڑا ہوں، بڑے تعداد میں ہم تھوڑے ہیں، لیکن ہم حق کے لیے ڈٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں پہنچے، یہ تو یقین کریں یہ کتنے مظالم کیے گئے، یہ ہمارے علماء کرام بات بڑے خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں، لیکن وہ ایک تقریر کو خوبصورتی دینے کے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن مظالم اس سے کہیں زیادہ کیے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک رات میں 70,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا،
مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے جو نیند کرتے پیشاب کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صاحب کے دادا جی اور سلسلہ سہروردیہ کے جنہیں مجدد سلسلہ سہروردیہ کہا جاتا ہے، آپ جب لاہور تشریف لائے تو وہاں ایک دربار تھا حضرت شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں ان کی مسجد میں آپ تقریر کیا کرتے تھے جمعے والے دن۔ تو قریب ہی ایک جگہ ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ اس مکان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جن رہتے ہیں، یہاں بلائیں رہتی ہیں، جو بھی رہتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جانتے ہوئے بھی وہ گھر کرائے پر لے لیا، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جب وہ گھر کرائے پر لے لیا تو جب انہوں نے سارے گھر کا جائزہ لیا تو ایک کمرے سے بدبو سی آ رہی تھی، نیند کی، جیسے گھوڑے باندھتے ہیں۔ خیر وہ رات سوئے، پتہ ہے رات سوئے تو ان کے خواب میں ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے کہا قلندر علی یہ میرا فلاں نام ہے، یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے میری قبر ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے لوگ جو آتے تھے ان کو میں ہی بھگا دیتا تھا، کس وجہ سے؟ وہ یہاں گھوڑے باندھتے تھے، وہ یہاں جانور باندھتے تھے، ان کی پیشاب کی لید کی بو سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ بھلے گھر کھلا بھی چھوڑ کے چلے جائیں، میں پیچھے بیٹھا ہوں، آپ فکر نہ کرتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بزرگ جو صدر کب سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کی قبر وہاں پر ہے اور انہیں گھوڑے کی لید اور پیشاب سے تکلیف ہو رہی ہے، اور وہاں وہ اس مکان میں کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب ان کے روضے کے ساتھ ہی گھوڑے باندھے جائیں گے، وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا، تصور کیجیے۔ بہت زیادہ لمبی داستان ہے یزید کے مظالم کی۔ وہ جہاں پتہ چلتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی موجود ہیں، وہاں کا گورنر جو ہوتا تھا، وہاں کے جو حکمران ہوتے تھے، وہاں سخت سے سخت بندے کو لگا دیتا تھا۔ اور وہ سخت، آپ اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا کہ جب 72 افراد شہید ہو گئے، واقعہ کربلا میں 72 لوگ شہید ہو گئے، پھر خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ آپ غور کریں کہ شہید کرنے کے بعد جب کوئی رہا ہی نہیں تو آگ کس لیے لگا رہے؟ آگ اس لیے لگائی تھی کہ پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہم نے خط لکھے تھے ساتھ لے کے آئے ہیں ہمیں شرم دلانے کے لیے کہ تم نے خط لکھ کے بلایا مجھے، اگر یہ خط یزید کے ہاتھ لگے تو وہ تو ہماری گردنیں اڑا دے گا کہ تم نے بلایا ہے ہی نہیں یہاں، لہٰذا آگ لگا دو تاکہ خط بھی ساتھ ہی جائے۔ یہ وجہ تھی آگ لگانے کی۔ اور پھر گھوڑے دوڑا دیے، لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کتنا بدبخت شخص ہوگا جو آل رسول کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا۔ یہ واقعہ کربلا کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن ہر واقعہ سے اسلام نے ہمیں کچھ درس دیا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اس سال بھی وہی بات کہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، آخر میں خود نکلے۔ پہلے تو بندہ ویسے ہی رہ جاتا ہے، جب فیملی کے، جب وہ اپنے قبیلے کے 71 افراد شہید ہو جائیں تو ویسے ہی جسم میں جان نہیں رہتی، لیکن کیونکہ وہ نواتا رسول ہے، جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، نکلے اور پھر بڑی بے جگری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، خوب تلوار چلائی، جو جہنم واصل ہو سکتے تھے ان کو جہنم واصل کیا۔ پھر لڑکھڑانے لگے، کہیں تیر لگ رہا ہے، کہیں نیزہ لگ رہا ہے، کہیں تلوار لگ رہی ہے، آپ کا جسم میں لڑکھڑانے لگا۔ جب لڑکھڑانے لگا تو پھر آپ زمین پر گر گئے۔ اب یہ سارے واقعات کو میں مختصر کرتے ہوں، جب آخری وقت میں سجدہ کیا تو ایک بات کہی، اس بات کو اس طرف رکھ دیں اور میری آپ کی اور ساری دنیا کی عبادتیں اس طرف رکھ دیں، یقین کریں وہ ایک بات جو ہے اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ آپ کو پتہ وہ کیا کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آخری الفاظ تھے، آخری الفاظ تھے، یا اللہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور وہ آخری فکرہ کیا تھا جس کا میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا فکرہ، فرمانے لگے یا اللہ تم اس سے راضی بھی ہے؟ اللہ اکبر، غور کریں، بچے
شہید کروا لیے، بھائی بھتیجے سارے 71 افراد شہید کروا لیے، گھوڑے ان کی لاشوں پہ دوڑے، ظلم اتنا ہوا. یہ جو ظلم کی جو بات ہے یہ بڑی لمبی داتن، بڑا ہی بہت زیادہ ظلم کیا گیا. پھر بھی کیا کہتے ہیں، یا اللہ تمہیں تو راضی نہیں ہے. ہائے ہائے تصور کیجیے کیا راضی کرنے کے لیے قربانی کیا دے رہے ہیں، ذرا یہ تصور کیجیے. اپنے رب کو آج ہم جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے 2-4 دفعہ ایسے دیکھتے ہیں، کسی نے مجھے دیکھا بھی آپ نے نماز پڑھ کے، اور ایک وہ سجدہ جو تلواروں کے سائے میں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم نہیں تھا، اور پھر بھی کہنے یا اللہ تمہیں تو راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بس آج اس محفل کا سبق آپ سے سپرد کر رہا ہوں، زندگی میں جب کوئی کام کرے، جتنی ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے، جتنی بھی زندگی ہے ایک بات یاد رکھیں، کام کرتے وقت ہاتھ بڑھاتے وقت صرف یہ سوچیں کہ یہ جدیدیت والا کام ہے یا حسینیت والا کام ہے. میرا قدم جدیدیت کی طرف بڑھ رہا ہے یا حسینیت کی طرف بڑھ رہا ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں، میں جو کہنے لگا ہوں، جو کرنے لگا ہوں، کیا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد ہے یا یہ جدید کی کارکردگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے. آئیے حضور کی خدمت میں دو شعر اسلام سے آج کے محرم ہدایت بیدا کو سلام شمع بز میں، ہدایت بیدا کو سلام جزوانی گھڑی جمکا ساتھ بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں، ہدایت بیلا کو سلام جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب خدا کر دیا، گھر کا گھر سب خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں
जाना हो कबूल। तशरीफ یا خالق کائنات خالق اللہ تیرا کام بڑا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی پورے پاک پڑھا شجرہ سے مناجات دیگر اذکار کیا گیا حضور علیہ السلام کی وسیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور اس کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے میں جمع فرما کر آپ کے والدین والدین صاحب اولاد اہل بیت صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعین حاضر المؤمنین جملہ اکرام شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد اور تمام بزرگان دین سلطانیات کو موتیان قاضیات سے پیش کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اس کا خواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان مومنین مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں خصوصاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بلا حساب بخشش کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ ہماری آج کی محفل کی خیر ہم سب کے گھروں کے اپنی کروڑا رہتے نازل فرما عزت عافیت تندرستی صحت عطا فرما یا مال کے کائنات گناہگار یا پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ گناہوں کی تکلیف کی توفیق عطا فرما یا پاک پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں کو روزگار بے گھروں کو گھر بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں پروردگار انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما آمین یا اللہ ہم سب کے رزق میں بے طرح برکتیں عطا فرما آمین رزق حلال بے حساب عطا فرما آمین آنے والے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے محفوظ فرما آمین ہمارے ملک پاکستان کو خوشحالی اور استحکام عطا فرما آمین اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما آمین یا پاک پروردگار سے امن کا گہوارہ بنا اسے اقوام عالم میں اعلیٰ مقام عطا فرما آمین یا پاک پروردگار تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار سے امن کا گہوارہ بنا یا اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب آمین بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ غیبت جھوٹ ریاکاری چغلی تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین یا پاک پروردگار گناہگار ہے خطاکار ہے مالک کائنات انسان ہونے کے ناطے بے شمار مسائل کا شکار ہے پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما آمین حضور علیہ السلام کے والدین کے وسیلہ سے ہمارے والدین کی بلا حساب بخشش فرما آمین یا پاک پروردگار ہمارے پیر مقدس سید شاہد القدس ورزی آمین حضرت سید فیض احمد ورزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید کلندر ورزی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی بزرگان پروردگار اس کا خواب ان کی درجات کی مزید بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں آمین یا مامی کائنات جب دنیا سے جائے تو ہر ایک کا حق ادا کرتے جانے کی توفیق عطا فرما آمین جن گھروں میں بہنوں کے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں پروردگار تیرے واسطہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما آمین یا مامی کائنات کی اپنے گاؤں کے لیے جہاں ہمارے دوست امید اور غلطی یہاں تشریف لایا کرتے پروردگار وہ علی ہیں انہیں سے انتقام اللہ عطا فرما آمین یا ہمارے دوست ہمسا بیٹھے ہیں ان کو بھی دل کا عارضہ ہوتا ہے پروردگار ان کو سے آمین اور بھی لوگوں نے اپنے بہنوں کے لیے بچیوں کے لیے معاملات کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی دل کتنے ہاتھ تیری باتیں میں ہم سب کی دیکھا جاتا ہے یا اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے ہمارے دلوں سے جتنی بھی دیکھا جاتا ہے ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما آمین یا اللہ ہمارے بچوں کو دیکھنا پانچ ہم سب کو پانچ وقت بار بار نماز پڑھنے کی آمین اللہم صلی یا ہمارے پہلات ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما جن کے والدین حیات ہیں انہیں عمر قدر عطا فرما آمین یا پاک پروردگار جب دنیا سے جائیں تو ہر ایک کامل ادا کرنا جانے کی توفیق دے
یہ چاول یہ ہمایوں صاحب کی طرف سے ہمایوں صاحب کی طرف سے دوستوں کو سامنے پیش کیا جاتا ہے.